القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، یعنی اور اس سے پہلے احکام ہے، یعنی احکام الامور بمقاصدها، تو امور کے احکام اپنے مقصد کے تابع ہیں۔ تو پیچھے بھی تو جو حکم تھا وہ مقصد کے تابع تھا، یعنی پیچھے ہی مطلب یہ ہے کہ عمل کا حکم وہ نیت کے تابع ہے، تو پیچھے جو جس حکم کو مراد لیا تھا وہ حکم میں اخروی مراد لے لیا تھا، اور یہاں پر جو امور کا حکم اپنے مقصد کے تابع ہے یہ دنیاوی حکم ہے، تو دنیاوی امور کا حکم جو ہے اپنے مقصد کے تابع ہے۔ اس کا مطلب جیسا قصد ایسا حکم۔ تو بتا رہے ومن ہونا، اور یہاں سے کہ غلام میں خدمت کے لیے ہونے کی نیت کر لی تو وہ خدمت کے لیے ہوا، تو خدمت کا قصد کر لیا تو خدمت کا حکم لگ گیا، کیونکہ حکم جو ہے مقصد کے تابع ہے، تو مقصد خدمت کا قصد کر لیا تو وہ خدمت کے لیے ہو جائے گا۔ تو بتا رہے یہاں سے اور اس سے جس کو ہم نے مباحات میں یہ بیان کیا ہے کہ اپنے مقصود کے اعتبار سے مباح کی صفت بدل جاتی ہے، کہ اگر کھانے سے مقصود جو ہے نا اگر طاعت پر طاقت حاصل کرنا ہے تو وہ عبادت ثواب بن جائے گا۔ تو بتا رہے مباحات میں جو گزر گئے، اور اس سے جو ہم مشائخ کی جانب سے ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ شیر انگور میں اگر قصد یہ ہے کہ شراب بنانے کی نیت ہے تو وہ حرام ہوگا۔ تو بتا رہے ان تینوں باتوں سے ہمارے لیے فقہ کا ایک قاعدہ وضع کرنا صحیح ہو گیا، اور وہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ امور اپنے مقصد کے تابع ہیں، یعنی دنیاوی امور کا حکم اپنے مقصد کے اعتبار سے ہے، جیسے کہ آپ نے طرق میں بھی جان لیا۔ اب فتاوی قاضی خاں میں یہ ہے کہ شیرہ انگور کو بیچنا ممن اس انسان کو جو اسے شراب بنائے، تو شراب بنانے والے کو شیرہ انگور بیچ دیا، اگر تجارت کا قصد ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر شراب بنانے کے لیے اگر اس سے شراب بنانے کا قصد کیا کہ شراب بنانے کے لیے اسے بیچا ہے تب حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام یا حلال ہونے کا یعنی امور کا حکم جو ہے مقصد کے تابع ہے، تو جیسا قصد ایسا دنیاوی حکم۔ اب بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی انگور کے بیل کا پودا ہے، تو بتا رہے انگور کا جو پودا ہے یعنی بیل ہے، تو اس میں بھی اگر نیت یہ ہے کہ پھل کی نیت ہے تب تو حرام نہیں ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ شراب بنائیں گے تب حرام ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی پر تفریع ہے کہ انگور کا شیرہ، تو شیرہ انگور اگر سرکے کے قصد سے اگر اس میں تجارت کریں تو ظاہر سی بات ہے حلال ہے وہ، اور شراب کے قصد سے اگر کرے تو حرام ہے۔ ایسے مسلمان بھائی کو چھوڑنا، تو بتا رہے ہیں اگر چھوڑنا 3 دن سے اوپر ہو تو وہ قصد کے ساتھ دائر ہے، یعنی جیسا قصد ایسا حکم۔ تو اگر مسلمان کو چھوڑنے کا قصد ہے کہ میں مسلمان کو چھوڑ لوں تو یہ حرام ہے، ورنہ تو حرام نہیں ہے، یعنی وَإِلَّا فَلَا کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی شرعی سبب کی وجہ سے چھوڑنا پایا جا رہا ہے تو اب یہ حرام نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ عورت جو ہے نا وہ زینت نہیں کر رہی، خوشبو نہیں لگا رہی، تو اب بتا رہے ہیں اگر یہ اپنے شوہر کے علاوہ 3 دن سے زیادہ اگر یہ سوگ منا رہی ہے تو دیکھا جائے قصد کیا ہے اس کا۔ وہی بتا رہے ہیں عورت کا جو ہے نا والاحداد للمراتی، اور عورت کا سوگ کرنا اپنے شوہر کے علاوہ پر 3 دن سے اوپر یہ قصد کے ساتھ دائرہ۔ اگر عورت کا قصد زینت اور خوشبو کو چھوڑنا کا قصد میت کی وجہ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے حرام ہوگا، ورنہ تو حرام نہیں ہے، یعنی وہ ایسی زینت اور خوشبو لگاتی نہیں ہے، زینت کرتی نہیں ہے، تو اب یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایسی چھوڑے بڑی ہے۔ اب بتانا ایسے علماء نے فرمایا کہ اگر نمازی اگر قرآن کی آیت پڑھے کسی کے کلام کا جواب دینے کے لیے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی کسی کلام کا جواب دینے کے لیے قرآن کی آیت پڑھی تو نماز میں جو ہے کلام کیا اس کا مطلب، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی جب نمازی اخبر المصلی بما یسرہ، تو نمازی کو خبر دی گئی اس کی جو اسے خوش کر دے، تو نمازی کو خوشکن خبر دی گئی تو اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا اس خبر کا قصد کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ کہنا وہ اس خبر کا جواب دے رہا ہے تو یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسے بما یسوء نمازی کو وہ بری خبر سنائی گئی تو اس نے لا حول ولا قوت کہا، یا کسی انسان کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اسی خبر کا اگر قصد ہے تو اب ظاہر سی بات اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب علماء نے اس کے کفر کا قول کیا ہے کہ جب لوگوں کے کلام کی جگہ میں قرآن کو پڑھا، یعنی جیسے لوگ جمع ہوئے تو یہاں لوگوں کا کلام ہے نا، کہ یہ کہنا چاہیے لوگ جمع ہو گئے، لیکن لوگوں کے کلام کی جگہ میں اس نے قرآن پڑھ دیا کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ لوگ تو جمع ہو گئے، تو اب یہاں پر جو ہے نا ایسے بڑا جام اس نے دیکھا، تو بڑا جام دیکھا تو اب اسے یہ کہنا چاہیے بڑا جام ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، تو ظاہر سی بات ہے
یہ جو ہے نا کفری لفظ ہیں، تو کلھا ترجع الی قصد الاستخفاف بھی، اگر قرآن کو استخفاف کا قصد ہے تب تو یہ کفر ہو جائے گا، اور استخفاف بالقرآن کا قصد نہیں ہے تب تو حرام تو پھر بھی رہے گا۔ تو اب قاضی خان نے فرمایا کہ دیکھو قفاع کیسے، یعنی فقاع، تو فقاع کیسے ہیں؟ جو سے شراب بنائی جاتی ہے، تو جو سے بنی ہوئی شراب کو فقاع کہتے ہیں، اور اس کے بیچنے والوں کو فقاعی۔ تو فقاعی نے جو کہ شراب کا مٹکا کھولتے وقت کہا مشتری سے کہ صلی علی محمد، حضور پر درود پڑھو، تو اب گنہگار ہوگا وہ۔ اور ایسے ہی چوکیدار جب چوکیداری میں وہ لا الہ الا اللہ کہے بیداری کی خبر دینے کے لیے، تو اپنے بیدار ہونے کو بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، تب بھی وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن عالم ہے، اگر مجلس میں کہہ رہا کہ حضور پر درود پڑھو، تو اب اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور غازی اگر میدان جہاد میں اگر کہتا کہ نعرے تکبیر بلند کرو کبیرو، تو اسے بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو بتا رہے ان دونوں کو، عالم اور غازی کو ثواب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو گناہ مل رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو اب انہوں نے علت یہ بتائی ہے کہ چوکیدار اور جو فقاعی ہے وہ دونوں اپنے اس عمل سے اجرت لیتے ہیں، تو اس کا مطلب فقاعی بھی اجرت لے رہا ہے اور چوکیدار بھی اجرت لے رہا، تو اجرت لینے کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں یہ محل میں کہہ رہے ہیں اپنے یہ گنہگار نہیں ہو رہے۔ تو بتا رہے ہیں یہاں یعنی گناہ کی علت اجرت کو لینا بتایا، تو گناہ کی علت اجرت لینا یہ یعنی صحیح نہیں ہے، بلکہ فقاعی کے مسئلے میں گناہ کی علت وہ یہ ہے کہ اس نے درود پاک کے ذریعے اپنی شراب کی عمدگی کو بتایا، تو اپنی شراب کی عمدگی کو درود پاک کے ذریعے بتانے کی وجہ سے گنہگار ہوا ہے۔ ایسے ہی جو چوکیدار ہے، تو چوکیدار کے گناہ کی علت جو ہے وہ اجرت لینا نہیں ہے، بلکہ بیدار ہونے کو بتا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی ذکر سے، تو لا الہ الا اللہ سے اپنی بیداری کو بتانے کی وجہ سے گنہگار ہے۔ اب یہ کہ کوئی آدمی جو ہے بزاز کے پاس آیا، مطلب تاکہ اس سے کپڑا خریدے، تو اب جب اس نے سامان یعنی گٹھری کھولی، بزاز نے تو کہا سبحان اللہ، یا کہا حضور پر درود پڑھو، تو اگر اس بزاز کا مقصد اور ارادہ مشتری یعنی اپنے کپڑے اور اپنے سامان کی عمدگی کو بتانا ہے، تب تو ظاہر سی بات ہے یہ مکروہ ہے، یعنی گناہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمان نے ذمی سے کہا اطال اللہ بقاءک، اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے، تو اب جیسا اس کا قصد ہے ایسا حکم لگے گا۔ اب دیکھتے ہیں قصد کیا ہے۔ تو اگر اس نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، یا جزیہ دیتا رہے ذلت و خواری کے ساتھ، عن ذل و صغار، یعنی ذلت و خواری کے ساتھ یہ جزیہ دیتا رہے، تو بتا رہے ہدایت کی دعا کرنا کسی کے لیے یا مسلمانوں کے فائدے کے لیے کرنا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قصد اس کا یہ ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی دعا کرنا ہے یا مسلمانوں کے فائدے کے لیے جو ہے نا یہ دعا کرنا ہے کہ ٹیکس دیتا رہے۔ اب ایک آدمی نے قرآن شریف کو اپنے گھر میں رکھا، یعنی مصحف کو اپنے گھر میں رکھ رہا، تو بتا رہے اور پڑھتا نہیں ہے، صرف ایسے رکھ لیا ہے، تو دیکھو جیسا قصد ہے تو اس قصد کے تابع جو ہے حکم ہے، تو بتا رہے اگر اس کی نیت خیر و برکت کی ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کے لیے ثواب کی امید ہوگی، تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے ایسے ہی رکھ لیا ہے اور خیر و برکت کا قصد نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ اسے پھٹ وغیرہ رہا ہے تو گنہگار ہوگا یہ۔ تو خیر و برکت کی اگر نیت ہے تب گنہگار نہیں ہوگا، ثواب کی امید ہے، تو جیسا اس کی قصد و نیت ہے ایسا حکم ہے۔ اب فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے فسق کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب یہاں پر اس کی جیسے نیت ہے ایسا جو ہے حکم لگے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ فاسق لوگ تو فسق میں مشغول ہیں اور میں الحمدللہ ذکر میں مشغول ہوں، تو یہ افضل ہے اور اچھا ہے۔ اور اگر بازار میں کسی نے تسبیح پڑھی یعنی سبحان اللہ کہا اور نیت یہ ہے کہ لوگ تو دنیوی کاموں میں مشغول ہیں اور میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں اس جگہ میں، تو اس جگہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں اور لوگوں کو عبرت کے طور پر اگر یہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے اجر ملے گا، یعنی ایسی جگہ پر تو یہ افضل اور بہتر ہے اس بات سے کہ تنہا جو ہے غیر بازار میں تسبیح کرے۔ اس لیے اور اگر کیا ہے اعتبار کا مطلب عبرت کے طور پر اگر یہ تسبیح کرتا ہے تو اس پر اجر بھی دیا جائے گا۔ اور اگر اب اس کا قصد اگر بدل جائے، یعنی کوئی اگر ناچ رہا ہے تو یہ کہہ رہا سبحان اللہ کیا کتنا اچھا ناچ ہو، تو اس کا مطلب اس نے اسے فسق کے کام میں لگائے رکھ رہا ہے، یہ تو سبحان اللہ کہنے سے اگر یہ مشغول ہے تو گنہگار ہوگا۔ وَإِن سَبَّحَ عَلَىٰ، اور اگر تسبیح اس بات پر کی کہ فاسق فسق کرتا رہے تو یہ جو تسبیح کر رہا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے سجدہ کیا
تو بادشاہ کے لیے یعنی انسان کے لیے سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیم کہلاتا ہے، یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اصل کیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا، تو اس لیے انسان کو سجدہ اگر کیا جائے تو وہ سجدہ تحیت ہوتا ہے، اس کا مطلب حرام ہے۔ تو بتا رہے ان نے اگر تحیت و تعظیم کا قصد کیا ہے، نماز کا قصد نہیں، یعنی عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، تو کفر نہیں ہوا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا حضرت آدم کو، ایسے ہی حضرت یوسف کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب یہ کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا گیا کہ بادشاہ کے لیے سجدہ کر، تو قتل کے ذریعے مجبور کیا گیا کہ ورنہ تو قتل کر دیا جائے گا، تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ تو وہ اگر سجدہ تعظیمی کرائیں تو کر لے، جان بچا لے، اور اگر وہ سجدہ جو ہے عبادت کا کرا رہے ہیں تو نہ کرا، یعنی یہاں پر صبر کرنا افضل ہے۔ لیکن دونوں ہے کہ اگر اس نے صبر کر لیا اور یہ شہید ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ثواب ملے گا، اور اگر یہ رخصت بھی ہے اس کے لیے۔ تو فین امروا بھی، اگر ان لوگوں نے اس کو حکم دیا عبادت کے طور پر سجدہ کرنا تو صبر کرنا افضل ہے۔ جیسے کوئی انسان کفر پر مجبور کیا گیا تو یہ صبر کر لے اور کلمہ کفر نہ کہے، شہید ہو جائے، تو اب یہاں پر اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ تحیت کا سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو افضل یہ سجدہ ہی کر لے، کیونکہ یہ تو حرام فعل ہوگا، اپنی جان کو بچائے۔ اب علماء نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا یہ حرام ہے، یعنی پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے بالکل اور اوپر تک کھانا جو ہے نا، شکم سیری سے اوپر کھانا یہ حرام ہے، شہوت کے قصد سے ہو، کیونکہ جیسا قصد ایسا ہو، تو شہوت کے قصد ہے تو حکم جو ہے حرمت کرے گا۔ اور اگر قصد یہ ہے کہ روزے پر مجھے تقویت حاصل ملے گی یا مہمان کھاتا رہے تو مہمان کو کھانے میں لگانے لیں گے تو یہ اچھا ہے، یہ مستحب ہے۔ تو قصد اگر بدل گیا تو اب جو حکم بھی بدل گیا۔ علماء نے فرمایا کافر جو ہے نا، جب مسلمان کو ڈھال بنا لے، یعنی مسلمان کو کافر نے آگے کر لیا، اب دوسرا مسلمان وہاں سے تیر چلائے، تو اگر تیر چلانے والے مسلمان کا قصد یہ ہے کہ میں مسلمان کو قتل کر رہا ہوں جو ڈھال بنا ہوا کھڑا ہے، تب یہ حرام ہے۔ اور اگر اس نے قصد کر لیا کہ مسلمان چاہے آگے آ گیا ہے لیکن میں نے تو کافر کو ماننا ہے، تو وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ، تو کافر کا قتل کا قصد ہے تو حرام نہیں ہے۔ بتا رہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا نا تو ہم جو ہے بہت سی تفریحات کو پیش کر دیتے جو الامور بمقاصدہا اس قاعدے پر جو ہے شاہد ہوتی، تو جس قاعدے کو ہم نے مستمت کیا اس قاعدے پر شاہد بہت سی تفریح پیش کر سکتے تھے۔ اب لقطے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر لقطے کو اٹھا لیا، یعنی کسی چیز کو اٹھا لیا بے نیت ردھا، واپس کرنے کی نیت سے کہ میں واپس کروں گا، تو حل لہ رفعھا، اس کا اٹھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اپنے یعنی نیت یہ ہے کہ اپنے لیے لے رہا، تو اپنی نیت سے اگر اس کو لیتا ہے تو یہ غصب کرنے والا کہلائے گا، گنہگار بھی ہوگا۔ اب تادار خانیہ میں حضر و اباحت کے بیان میں یہ ہے کہ جب کتاب کو تکیہ بنایا، اب جو قصد کیسا ہے ایسا حکم لے گا۔ اگر قصد یہ ہے کہ میں حفاظت کر رہا ہوں تب تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر قصد یہ نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہاں پر کتاب کی توہین ہے تو مکروہ ہے۔ اور اگر مسجد میں پودا لگایا تو اگر قصد یہ ہے کہ سائے کا قصد ہے تب تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر قصد دوسری منفعات کا ہے کہ پھلول آئیں گے یہاں پر تو ہمیں پھل کھانے ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں مسجد میں پتے وتے وغیرہ ہوں گے، یعنی گندگی ہوگی، تو اب یہ مکروہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کا نام لکھنا درہم پر، تو درہم و دنانیر پر اگر بسم اللہ لکھ لی، تو اگر یہ مقصود ہے کہ یہاں پر سلطنت اسلامیہ ہے تو سلطنت اسلامیہ یہ بتانا قصد ہے تو ان کان بقصد العلامتی، اگر یعنی بتانا یعنی علامت اور بتانے کے قصد سے ہو تب تو مکروہ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے وللتہاونی، اور اگر توہین کا قصد ہے اور ظاہر سی بات ہے تب تو یہ مکروہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر توہین اور استخفاف کا قصد ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اب بتا رہے جولق، جولق کا مطلب یہ ہے صندوق یا باکس، تو بتا رہے صندوق پر بیٹھا کہ جس میں قرآن شریف ہے، تو اگر حفاظت کا قصد ہے تو مکروہ نہیں ہے، ورنہ تو مکروہ ہے۔ وہی پیچھے کی بات اب جان لیجیے کہ یہ دونوں قاعدوں کو جو ہے نا نیت پر کلام شامل ہے، یعنی یہ چاہے پہلا قاعدہ ہو لا ثواب الا بنیت، یا یہ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا، بتا نہیں نیت پر گفتگو چل رہی ہے، بس نیت جیسی ہے ایسا حکم لگ رہا ہے۔ تو اس میں چند بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ نیت کی حقیقت کے بیان میں پہلی بحث بیان کریں گے، دوسری بحث جو ہے اس چیز کو بیان کریں گے کہ جس کے لیے نیت مشروع ہے، اور تیسری بحث منوی کے تعین عدم تعین کے بارے میں، چوتھی بحث جو ہے منوی کی صفت فرض نفل اور ادا قرض ہونا، تو اب یعنی منوی کی صفت کو پیش کرنے کے بیان میں ہے، اور پانچویں بحث جو ہے نیت میں اخلاص کے بیان میں ہے، اور چھٹی بحث جو ہے ایک نیت سے دو عبادتوں کو جمع کرنے کے بارے میں، اور ساتویں بحث نیت کے وقت کے بارے میں، اور آٹھویں بحث اس بیان میں کہ نیت کا لگاتار ہونا شرط نہیں ہے آخر تک، بلکہ شروع میں پالی جائے، اور ہر رکن میں نیت کا حکم یہ بھی ضرور نہیں ہے۔ اب جو ہے نئی بحث جو ہے محل نیت کے بارے میں، پھر نیت کی شرطوں کے بیان میں۔ اب بتا رہے پہلی جو بحث ہے وہ کیا تھی، نیت کی حقیقت کے بیان میں کہ نیت کس چیز کا نام ہے، تو بتا رہے لغت میں نیت قصد کا نام ہے، نیت قصد کا نام ہے قاموس کے اندر۔ اب بتا رہے نوى الشيء ينوي نیتن، تو اس کا مطلب نیتن مشدد پڑھو او تخفف یا نیتن پڑھو، تو نوى الشيء ينوي نیتن اس کا مطلب قصدہ، یعنی قصد الشيء کسی چیز کا قصد کیا۔ اور شرع میں نیت کسے کہتے ہیں، تو شریعت میں نیت کہتے ہیں کسی فعل کو ایجاد کرنے میں، یعنی کسی فعل کو کرنے میں اللہ کا تقرب اور اس کے طاعت کا قصد کرنا،
تو کسی فعل کو کرنے میں تقرب الی اللہ اور طاعت کا قصد کرنے کا نام جو ہے وہ نیت ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے نا اس نیت کی تعریف شریعت میں، یہ جامع نہیں ہے، اس لیے کہ طرق کو شامل نہیں ہوئے، کہ وہ پیچھے بتا دیا کہ طرق میں بھی نیت ہوتی ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ تعریف جو ہے نا یہ جامع ہے، کیونکہ اعتراض ایجاد فعل کو ہے، اس میں یہ کہا گیا کسی فعل کے کرنے میں اللہ کا تقرب اور طاعت کا قصد کرنے کا نا، تو بتا رہے ہیں ترک میں تو فعل نہیں ہوتا۔ تو اب جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایجاد فعل یعنی فعل سے مراد عام ہے، وہ فعل جواری بھی ہو سکتا ہے، فعل قلب بھی ہو سکتا ہے، تو ترک اگر کف بن جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ فعل ہوگا نہ ہوگا، تو اب وہ کف کو بھی شامل ہے۔ یہ وہی بتا رہے ہیں کہ اب طرق میں نیت کو یہ شامل نہیں ہے، تو بتا رہے اس سے اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے پیچھے کہہ دیا ہے کہ طرق میں تقرب الی اللہ نہیں ہوتا مگر جب کہ وہ ترک کف بن جائے، اور جب ظاہر سی بات ترک وہ کف بن گیا تو وہ فعل ہے، اور جب فعل ہے تو اب یہ اس میں نیت ہو رہی ہے، تو اب یہی فعل جو ہے یہ نہیں میں مکلف ہے نہ کہ ترک، تو ترک جو بیمان عدم ہے نہیں میں اس کا مکلف نہیں انسان، کیونکہ عدم یہ وہ تو بندے کی قدرت کے تحت ہی داخل نہیں ہے، اور جو کف جو ہے رکنا یہ بندے کی قدرت میں ہے۔ اب قاضی بیضاوی نے اس کی تعریف نیت کے بئی طور کی کہ نیت شریعت میں کہتے ہیں یہاں سے امتثال لحکمی، یعنی اللہ کے حکم کی بجا آوری اور اس کی رضا چاہنے کے لیے کسی فعل کی جانب متوجہ ہونے والا ارادہ، تو اس ارادے کا نام جو ہے نیت ہے۔ اب لغت میں کیسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں کہتے ہیں انبعاث القلب، کہ قلب کا متوجہ ہونا، قلب کا متوجہ ہونا ایسی چیز کی طرف کہ جس کو وہ اپنے غرض کے موافق سمجھتا ہے، تو دل کا ایسی چیز کی جانب متوجہ ہونا جس کو وہ اپنے غرض کے موافق جانے، اب چاہے وہ جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو، اور فی الحال ہو یا فی المعال ہو، مطلب یہ جلب منفعت فی الحال ہو فی المعال ہو، ایسے دفع مضرت، تو یہ لغت میں۔ بتا رہے دوسری بحث یہ تھی اس بیان میں کہ نیت مشروع کی گئی ہے لاجلی جس کے لیے، تو جس کے لیے نیت مشروع کی گئی ہے تو اس کے بیان میں تو بتا رہے نیت یہ مشروع کی گئی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے عادت، تو اس عادت کو عبادت بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے نیت کرنا پڑے گی، تو نیت مشروع ہے عبادت کو عادت سے ممتاز کرنے کے لیے، جیسے کہ عادت یہ ہے کہ ہم جو ہے کھانا نہیں کھا رہے صبح سے شام تک، تو صبح سے شام تک جو ہے نا یہ کھانا نہ کھانا یہ عادت آپ نے بنا لی، اسی عادت کو عبادت بنانے کے لیے روزے کی نیت کر لیجیے، تو نیت نے اسے عبادت بنا دیا۔ ایسی بعض عبادت کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے کہ فرض ہے، نفل ہے یا واجب ہے، تو اب اس بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے وہی بتایا کہ علماء نے فرمایا کہ نیت سے مقصود ہوتا ہے عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا یا بعض عبادت کو بعض سے ممتاز کرنا، یعنی فرض کو نفل سے ممتاز کرنا۔ اب بتا رہے ہیں جیسے کہ کل امساک عن المفطرات، تو مفطر تین چیزیں ہیں مفطرات، تو یہاں پر تو مفطرات کتنی ہیں؟ تو ایک ایک کھانا پینا جمع کرنا، تو ان تینوں مفطرات سے رکنا کبھی تو یہ حمیتاً ہوتا ہے پرہیز کے طور پر، اور تداوین کبھی دوا کے طور پر ہوتا ہے، اور کبھی ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو کھانے کی یا پینے کی جمع کی، تو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ تو ایک عادت ہے، لیکن اسی عادت کو عبادت بنانے کے لیے روزے کی نیت کر لو اور صبح سے طلوع فجر سے غروب شمس تک رک جاؤ، تو اب جو یہ عبادت بن جائے گی۔ ایسی مسجد میں بیٹھنا، تو مسجد میں بیٹھنا کبھی آرام طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی قربت کے لیے ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو وہی قربت اور عبادت بن جائے گا۔ ایسی ودفع المال، مال کا دینا، تو بتا رہے ہیں مال کا دینا ہبہ کے طور پر بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بیع کر لی ادھر سے پیسے ملیں گے، اور کبھی قربت بھی ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ، تو ظاہر سی بات ہے مال کے دینے میں اگر قربت کی نیت کر لی، یعنی جیسے زکوٰۃ یا صدقے کی نیت کر لی، تب جو ہے یہ ثواب ہوگا، عبادت بن جائے گی۔ ایسے جانور کو ذبح کرنا تو کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ مباح ہے یا مندوب ہے؟ تو مباح تو ہے کہ اپنے کھانے کے لیے ہے، اور مندوب تب ہو جائے گا جبکہ دوسرے لوگوں کو کھلانے کے لیے، فقیروں پر صدقہ کرنے کی نیت ہے، تو جانور کو ذبح کرنا یہ کھانے کے لیے ہو تو مباح بھی ہوتا ہے، مندوب بھی ہوتا ہے، یا قربانی کے لیے ہو تو ظاہر سی بات ہے قربانی کے لیے ہوگا تو یہ اب عبادت بن جائے گا، اور کسی امیر کے آنے کے لیے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہوگا، او کفرن، یا کفر ہوگا، اس کا مطلب ہے تو وہ حرام ہوگا یا وہ حرام ہوگا، یعنی گوشت حرام ہو جائے گا اور اس کا یہ فعل کفر ہو جائے گا، تو او کفرن کے ساتھ ہونا چاہیے، او حرامن و کفرن، کہ یہ گوشت حرام ہو جائے گا اور اس کا یہ فعل کفر ہو جائے گا ایک قول پر۔ اب بتا رہے پھر اللہ کا تقرب، یعنی اللہ کا تقرب یعنی وہی عبادت کرنا، تو عبادت کرنا یہ فرض بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو تقرب اللہ جو عبادت ہے یہ فرض ہو تو فرض کو نفل سے ممتاز کرنے کے لیے، تو بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کو مشروع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امتیاز کی ضرورت ہی نہ ہو تو وہاں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتا رہے اس پر تفریح یہ ہے کہ جو عبادت ہی ہو، اس کا مطلب عبادت ہی ہو عادت نہ ہو،
ہے اور غیر سے التباس نہ ہو، یعنی غیر سے التباس نہیں ہے، فرض ہے، وہ کبھی نفل واجب ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادت ہی ہے تو عادت سے ممتاز کرنے کی ضرورت نہیں، غیر کے ساتھ التباس بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر ممتاز کرنے کی یعنی بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کی ضرورت نہیں، تو اب اس میں نیت شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت دو چیزوں کی وجہ سے شرط تھی اور وہ تو دو چیزیں ہیں نہیں، تو لا تشترط فی، تو اس میں نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان لانا یہ عبادت ہی ہے اور فرض ہی ہے، ایسے اللہ کی معرفت اور اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید ہو کہ وہ بخش دے گا اور نیت ہو اور قرآن کا پڑھنا ہو، ذکر کرنا ہو، تو بتا رہے اس لیے کہ یہ خود ممتاز ہیں، ایسے متميز ہیں کہ جو غیر سے ملتبس نہیں ہوتے، غیر سے ان کا التباس ہوتا ہی نہیں ہے، تو اور بتا رہے تو ان میں جو ایمان کے ساتھ ساتھ معرفت خوف وغیرہ بھی ذکر کر دیا، لیکن جو ایمان کے علاوہ میں نے ان کا صراحت نہیں دیکھی، یعنی میں نے صرف ایمان کو دیکھا، یعنی ایمان کے علاوہ اور کسی کی صراحت نہیں دیکھی ہے، لیکن بتا رہے ہیں یہ تمام معرفت و خوف لیے مخرج عن الایمان، یہ جس ایمان کی صراحت کی گئی ہے اسی ایمان پر یہ متفرع ہے، جیسے کہ پیچھے سے بیان کر دیا۔ اب بتا رہے ہیں ابن وہبان کو میں نے شرح منظور میں دیکھا کہ جو عبادت ہی ہو، جیسے کہ ایمان، تو جو عبادت ہی ہو وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا، اور نیت خود نیت کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ نیت کی محتاج ہوتی ہے تو دوسری نیت بھی نیت کی محتاج ہوتی ہے، تسلسل لازم آ جائے گا۔ اب علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں یہ فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تلاوت و ذکر اور اذان یہ نیت کے محتاج نہیں ہے، اب نیت کے محتاج نہیں ہے اس کا مطلب عبادت ہی ہے، یہ اس لیے نیت کے محتاج نہیں ہے، لیکن اذان جو یہاں بیان کر دیا نا اس سے اعتراض ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے یہ بتایا اذان عبادت غیر مقصودہ ہے اور اگر اذان کی نیت کرے گا تب تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں، اس کا مطلب یہاں اذان ذکر کرنا یہ گزشتہ کے خلاف ہے، جیسے حاشیہ نمبر 3 میں ہے۔ اب بتا رہے ہیں الثالث، تیسری بحث جو ہے منوی کی تعین و عدم تعین کے بارے میں، یعنی جس میں نیت کی گئی ہو تو اس کو منوی کہتے ہیں، تو جس چیز میں نیت کر لی گئی ہو تو وہ منوی ہے، اب وہ منوی عبادت بھی ہو سکتی ہے غیر عبادت بھی ہو سکتی ہے، تو بتا رہے ہیں منوی اگر عبادت منوی یا تو عبادت میں سے ہوگی یا نہیں ہوگی، مان لو منوی عبادت میں ہو، یعنی جس چیز کی نیت کی گئی ہے وہ عبادت ہے تو منوی عبادت ہو، تو اب عبادت کا وقت یا تو اس یعنی وقت اس عبادت کے لیے ظرف بن جائے گا، ظرف کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کو بھی ادا کر سکتے ہیں، دوسری کو بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہے کہ اس میں جو نماز فرض ہے اسے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر عبادت کا وقت معدہ کے لیے یعنی عبادت کے لیے ظرف ہو تو اب ظرف ہے دوسرے کی بھی گنجائش ہے، تو اب تعین کا یعنی تعین کی نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ نماز، تو اب ظاہر سی بات ہے تعین کرے، کیسے کرے گا، جیسے کہ ظہر میں یہ نیت کرے فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ، تو اگر یعنی اس کے ساتھ یوم کو ملا دے، یوم کو متصل کر رہے، جیسے میں آج کا ظہر پڑھ رہا ہوں تو آج کا ظہر پڑھ رہا ہوں تو اب یہ تعین کر دی، تو یہ تعین صحیح ہے، اور اگرچہ وقت نکل جائے تو اگرچہ وقت نکل جائے، یہ کہ میں آج کا ظہر پڑھ رہا ہوں تو وقت اگر نہیں نکلا ہے تو ادا ہو جائے گی، وقت نکل گیا تو قضا ہو جائے گی، لیکن آج کا ظہر ہی تو ہوگا، اور اگر فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْوَقْتِ، اور اگر وقت کے ساتھ ملا دیا تو بتا رہے وقت کے ساتھ ملا دیا، کہا میں وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں تو وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں تو وقت اگر نہیں نکلا ہے تب تو یہ نیت تعین ٹھیک ہے، اور اگر وقت نکل گیا لیکن یہ بھول گیا تو اب اس کو یہ کافی نہیں ہوگی، یہ تعین ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کہا وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں اور وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں اور ہے حقیقت میں عصر کا وقت، تو یہ ظہر کا وقت سمجھ رہا ہے، اس لیے عصر کے وقت میں وقت کا ظہر یہ یعنی ظہر کیسے ہو جائے گا، تو اس کا مطلب آج کا ظہر اور وقت کا ظہر ان دونوں میں فرق ہو گیا، تو بتا رہے ہیں وقت کا ظہر کیا، یہ وقت کا فرض، تو فرض یہ ظہر ہی تو ہے، یعنی وقت کا فرض وقت کے ظہر کی طرح ہے سوائے جمعے کے، مطلب جمعے میں شیخین کے نزدیک جمعہ جو ہے وہ بدل ہے، اصل ظہر ہے، تو جب اصل ظہر ہے تو جمعے میں وقت کا فرض نہ کہے، کیونکہ وقت کا فرض تو حقیقت میں ظہر ہے شیخین کے نزدیک، تو بتا رہے ہیں مگر جمعے میں اس لیے کہ جمعہ بدل ہے اصل نہیں ہے، تو اس لیے وہاں وقت کا فرض نہ کہے جمعے میں، بلکہ میں یہ کہے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، مگر یہ کہ ان یکون اعتقاد ہو، اس کا یہ اعتقاد بن جائے کہ جمعہ ہی وقت کا فرض ہے، یعنی امام ظفر کے مذہب پر عمل کر لے امام محمد کے، تو بتا رہے ہیں اگر وہ جمعہ وقت کا فرض جو ہے جمعے کو ہی مانے، یہی اعتقاد کر لے تو اب وقت کا فرض سے جمعہ ادا ہو جائے گا، اور اگر جمعے میں ظہر کی نیت کر لی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، صرف ظہر کی نیت کیا، تو اب علماء کے اختلاف ہے کہ اس میں جمعہ ہوگا یا نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ظہر کی نیت سے بھی جمعہ ہی ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ نماز کو متعین کرنا ضروری ہے کہ کون سے ٹائم کے یعنی کون سی نماز پڑھ رہا ہے، آج کی کل کی، تو نماز کو متعین کرنے کی علامت کیا ہے کہ اس نے نماز کو متعین کیا ہوگا یا آج کی پڑھ رہا، تو بتا رہے اس کی یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بغیر غور و فکر کے جواب دینا اسے ممکن ہو، تو اب اس کا مطلب اس نے وقت یعنی عبادت کو متعین کیا ہے، تو یہ تو ظرف کی بات ہو گئی، بتا رہے ہیں اگر یعنی منوی عبادت ہو اور عبادت کا وقت عبادت کے لیے معیار ہو،
معیار کا مطلب یہ ہے غیر کی بالکل گنجائش نہ ہو. جیسے رمضان کے دن کا روزہ، تو رمضان کے دن کے روزے میں طلوع فجر کے بعد سے غروب شمس تک صرف روزہ ہی ہوگا. تو اب یہ تعین من جانب الشرع ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب متعین خود ہے تو تعین یہاں شرط نہیں ہے. اگر روزے دار صحیح اور مقیم ہے تو اس کے لیے خود بخود متعین ہے. تو اب یہ مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گا، نفل کی نیت سے بھی صحیح ہو جائے گا، دوسرے واجب کی نیت کرے تب بھی صحیح، کیونکہ یہ متعین ہے شرع کی جانب سے. تو متعین میں تعین کرنا لغو ہے. اگر اس نے دوسرے واجب کی نیت کر لی نفل کی، وہ لغو ہو جائے گی، رمضان کا ہی ہوگا. بتا رہے ہیں اگر کوئی مریض ہو تو اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اب یہ ہے، اور مریض رمضان کے دن میں روزہ رکھ لے اور نیت جو ہے دوسری کر لے، تو اب اس میں دو روایت ہیں کہ کیا رمضان کا ہوگا یا مریض نے جس کی نیت کی ہے اس کا ہوگا. تو اب دو روایتیں ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ مریض کو جو رخصت ملی ہے وہ عجز کی وجہ سے ملی ہے کہ یہ عاجز ہے، یا اس وجہ سے ملی ہے کہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے. تو اس کی رخصت یا تو عجز کی وجہ سے ہے یا ازدیاد مرض کی وجہ سے ہے. تو اگر مریض نے روزہ رکھ لیا اور اسے رخصت جو ہے وہ عجز کی وجہ سے ملی تھی، اس نے روزہ رکھ لیا، تو اس کا مطلب علت نہیں رہی، اب عاجز نہیں ہے، تو اب رمضان ہی کا ہوگا. اور اگر مریض کو رخصت جو ہے ازدیاد مرض کی وجہ سے ہے تو مرض کا بڑھنا، تو اب بھی اگر روزہ رکھ لیا تب بھی مرض بڑھ سکتا ہے، تو علت ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ مسافر کی طرح ہے، جیسے وہاں علت سفر ختم نہیں ہوتی. تو اب جس کی نیت کرے گا وہ ہوگا. میں بتا رہے صحیح یہ ہے کہ رمضان کا واقع ہوگا، اب چاہے واجب آخر کی نیت کرے نفل کی نیت کرے، جبکہ مریض جو ہے نا، یعنی ایک روایت بتا دی جبکہ مریض کو رخصت عاجز ہونے کی وجہ سے ہے. وہی بتا رہے مسافر کا بھی اس میں سمجھ میں آ گیا، کیونکہ مسافر کی علت سفر جب ختم نہیں ہوتی ہے تو جس کی نیت کرے گا اس کا روزہ ہوگا. تو اگر واجب آخر کی نیت کی تو جس کی نیت کی وہ واقع ہوگا، نہ کہ رمضان کا. اب بتا رہے نفل میں دو روایتیں ہیں کہ اگر مسافر نفل کی نیت کرے تو صحیح یہ ہے کہ اگر نفل کی نیت کر رہا ہے تو رمضان کا ہوگا. تو یہاں رمضان ہی کا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتا رہے اس لیے کہ رمضان کا روزہ زیادہ اہم ہے. تو بتا رہے اگر یہ نفل کی نیت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ اہم ہے وہی ہوگا، کیونکہ ورنہ تو بعد میں اسے پریشانی ہوگی رکھنے میں، سب کھا رہے ہوں گے یہ رکھے گا. تو اس لیے رمضان ہی کا روزہ ہوگا اس کا، نہ کہ نفل. اب بتا رہے اور اگر یعنی شروع سے لیتے ہیں کہ منوی اگر عبادت ہو تو یا تو عبادت کا وقت جو ہے معدہ کے لیے ظرف ہوگا تو تعین کی نیت کا ہونا ضروری، یا عبادت کا وقت معدہ کے لیے معیار کا ہوگا تو اب تعین کی نیت ضروری نہیں ہے جیسے کہ روزہ. اور یا جو ہے مشکل ہوگا تو اب عبادت کا وقت معدہ کے لیے مشکل ہے. مشکل کا مطلب یعنی دونوں پہلو نکل رہے ہیں، اس کے ظرف بھی بن جا رہا ہے اور معیار بھی بن جا رہا ہے. جیسے کہ حج کا وقت یہ معیار کے مشابہ اس اعتبار سے کہ یہ حج میں سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، وہ یشبہ الظرفہ، اور یہ ظرف کے مشابہ اس اعتبار سے کہ جو حج کے افعال ہیں وہ اپنے وقت کو پورے نہیں گھیر پاتے. یعنی جو حج کا وقت ہے یعنی تقریباً 2.25 مہینے، تو اب جو ہے کیونکہ حج کے افعال تو چند دنوں میں ہو جاتے ہیں تو حج کے افعال یہ اپنے وقت کو گھیر نہیں پاتے. اس کا مطلب جو ہے وقت ظرف ہے، اور یہ دیکھا جائے سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے، اس کا مطلب معیار ہے. تو اگر مطلق نیت کی تو حج ہو جائے گا، معیار ہونے کی طرف نظر کرے تو مطلق نیت سے فیصاب حج کا ثواب دیا جائے گا، مطلب حج ادا ہو جائے گا معیار ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے. لیکن اس نے نفل کی نیت کی تو اب حج یہ ظرف کے بھی مشابہ ہے نا، تو اب اس کا مطلب ظرفیت کی طرف نظر کرتے ہوئے جس نفل کی نیت کی ہے وہ نفل ہوگا. اب یہ ہے کہ عبادت کا وقت جو ہے وہ ظرف اگر ہے تو اس کا مطلب ظہر کا جتنا ٹائم ہے وہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے دوسری پڑھ سکتا. لیکن اگر 4-5 منٹ رہ گئے ہیں تب تو اسے یہاں تعین شرط نہیں ہونے چاہیے. تو وقت کے تنگ ہونے کے وقت نماز میں تعین ساقط ہو جانی چاہیے، لیکن بتا رہے تعین ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ وسعت اب بھی موجود ہے اس اعتبار سے کہ اگر اس نے نفل 4 منٹ میں نفل اگر شروع کر دی تو نفل نماز صحیح ہو جائے گی. اگرچہ اس پر جو ہے نا جو فرض نماز ہے اس کے ذمے میں ہوتے ہوئے نفل شروع کرنا حرام ہوگا. تو اس کا مطلب جو ہے ظرف ہونا جب ختم نہیں ہوتا اس کا تو تعین بھی ساقط نہیں ہوگی، تعین کی نیت جو ہے یہاں کرے گا. اب یہ ہے کہ اگر وقت جو ہے اس کے بہت سے اجزاء ہیں، کئی گھنٹے ہیں وقت کے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا میں 3 بجے نماز پڑھوں گا تو وہ 3 بجے متعین نہیں ہوں گے جب تک کہ 3 بجے جو ہے نا عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قول سے کوئی جز متعین نہیں ہوتا جب تک کہ فعل نہ کر لے. یہ تو بتا رہے ہیں بندے کے قول سے متعین کرنے سے وقت کے اجزاء میں سے کوئی جز متعین نہیں ہوتا. ہاں فعل سے متعین ہو جاتا ہے، وہ فعل کرے تو 3 بجے متعین ہو جائے گا. جیسے کہ قسم کو توڑنے والا، اب قسم کو توڑنے والے کے لیے 3 کفارے ہیں، تو خصال کفارہ کتنے ہیں؟ یعنی کفارے کی قسموں میں سے کوئی بھی متعین نہیں ہوگا جو 3 ہے کہ یا تو کھانا کھلا دے 10 کو، یا 10 کو کپڑے پہنا دے، یا غلام آزاد کر دے. تو اب اس نے نیت کر لی میں کھانا کھلاؤں گا، لیکن اس نے کپڑے پہنا دیے تو کپڑے متعین ہوں گے. تو فعل کے ضمن میں ہی یعنی جس کو کرے گا وہی متعین ہوں گے، نیت سے متعین وہ قول سے متعین نہیں ہوں گے.
تو اگر اس نے قول سے ایک کو متعین کر لیا تو نہیں ہوں گے جب تک کہ کر نہ دے، تو جس کو کرے گا وہی متعین ہے۔ تو بتا رہے یہ تو ادا کی بات ہے۔ رہا قضا میں، تو قضا میں تعین کا ہونا ضروری ہے، جیسے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو۔ بتا رہے رہا ادا میں، تو ادا میں ہی بتا دیا نا پیچھے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ظرف ہے تو تعین کا ہونا ضروری ہے، روزے میں تعین کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور حج کا معاملہ تو مشکل ہے، لیکن قضا میں تو تینوں میں تعین کا ہونا ضروری ہے۔ اب بتا رہے جب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں تو اب اس صورت میں یہاں تعین کی شرط ضروری ہوگی، یعنی تعین کی نیت ضروری ہوگی یا نہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نمازیں دیکھو یہ متحد الجنس سے ہیں، تو وہ مختلف الجنس ہیں تمام نمازیں، تو تمام نمازیں مختلف الجنس ہیں، تو اب مختلف الجنس میں تعین کی نیت ضروری ہوتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے تعین کرے، اور جو متحد الجنس ہے جیسا کہ ایک رمضان کے روزے، تو وہاں تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بتا رہے فوت شدہ جب زیادہ ہو جائیں، اب فوت شدہ چاہے نمازیں ہوں یا روزے ہوں کچھ بھی ہوں، تو بتا رہے فوت شدہ جیسے ان کی کنڈیشن ہے، اگر وہ مختلف الجنس سے ہیں تو نیت کا ہونا تعین کی نیت ضروری، اور متحد الجنس سے ہیں تو تعین کی نیت ضرور نہیں۔ تو علماء کا اختلاف ہے تعین کی نیت کے شرط ہونے میں، یعنی تو متحد الجنس بتا رہے ایک جنس میں متحد فرضوں کو ممتاز کرنے کے لیے تعین کی شرط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہی دیکھیں کہ یہاں پر ایک جنس کے متحد فرض ہیں، مطلب ایک رمضان کے کئی روزے ہیں، تو یا تعین ضروری نہیں ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ اگر لو کان علیہ، اگر کسی کے ذمے ایک رمضان کے ایک دن کی قضا ہو تو اب وہ ایک دن کا روزہ رکھ لے اس کی نیت کرتے ہوئے، لیکن یہ متعین نہ کرے میں اس دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، اور دو رمضان میں یہ جائز نہیں ہے جب تک متعین نہ کرے کہ وہ اس سال کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ دو رمضان کے ظاہر سی بات ہے یا مختلف الجنس ہو جائے گا، ایک رمضان کے سارے روزے متحد الجنس ہیں۔ اب بتا رہے ہیں نماز کی قضا ہو تو اب نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ تعین کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ مختلف الجنس سے ہے، تو نماز کی قضا جائز نہیں ہے جب تک کہ نماز کو متعین نہ کرے، اس کے دن کو متعین نہ کر دے کہ میں اس دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں، یعنی پرسوں کی ظہر چھوٹ گئی تو پرسوں کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو وہیں طور پہ وہ یہ متعین کرے کہ اس دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر بہت ہیں تو اسے پتہ نہیں چل رہا کتنی چھوٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کہ سب سے پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں یا سب سے آخری ظہر پڑھ رہا ہوں تو جائز ہے، تو بتا رہے ہیں۔ اور اگر سب سے پہلے ظہر کی نیت کی علیہ جو اس کے ذمے میں ہے، یا سب سے آخری ظہر کی نیت کی جو اس کے ذمے میں ہے، تب بھی جائز ہے، یعنی یہ بھی تعین ہی ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہ چھٹکارا ہے اس انسان کے لیے کہ جو فوت شدہ نمازوں کے وقتوں کو نہ پہچانے، یا اس پر فوت شدہ نمازیں مشتبہ ہو گئیں، یا وہ اپنے اوپر آسانی کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے۔ بتا رہے محیط میں یہ ذکر ہے کہ دیکھو ابھی پیچھے پتہ چلا کہ نماز میں جو تعین کی نیت ہوتی ہے نا وہ مختلف الجنس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اب یہ محیط میں یہ کہا کہ نہیں اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ترتیب کی رعایت ضروری ہے، اور ترتیب کی رعایت یہ تعین کی نیت سے ہی ہوگی، اس لیے تعین کی نیت ضروری ہے۔ تو مثلا یہ بات جو کہہ دی ہے نا کہ یہ مشکل ہے، بلکہ صحیح ہمارے اصحاب نے جو کہا وہ یہ ہے کہ نماز مختلف الجنس ہے، تو اس میں تعین کی نیت جو ہے اس کے مختلف الجنس ہونے کی وجہ سے۔ تو بتا رہے ہیں محیط میں یہ ہے کہ اگر تعین کی نیت نماز میں یہ اس اعتبار سے شرط نہیں ہے کہ واجب مختلف الجنس ہے یعنی متعدد ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ترتیب کی رعایت اس پر واجب ہے، تو اب ترتیب کی رعایت یہ اس کو ممکن نہیں ہوگی مگر تعین کی نیت سے، یعنی ترتیب کی رعایت یہ تعین کی نیت سے کرنا پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوت شدہ نمازوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ترتیب تو ساقط ہو جاتی ہے، تو اب ترتیب اگر ساقط ہو گئی تو اس کو ظہر کی نیت کافی ہوگی صرف، اس کا مطلب صرف ظہر کی نیت کر لے، اس سے تعین کی نیت اس پر ضرور نہیں ہے۔ تو بتا رہے یہ مشکل ہے، یہ جو بات کہی ہے جو ہمارے صاحب نے جو ذکر کیا نا قاضی خان وغیرہ نے، اس کے خلاف وہی معتمد ہے کہ نماز میں تعین کی نیت جو ہوتی ہے وہ مختلف الجنس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر فوت شدہ نمازوں ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ترتیب اگر ساقط بھی ہو جائے پھر بھی تعین کی نیت ضروری ہے۔ اب تیمم میں علماء نے فرمایا کہ تیمم اب حدث اور جنابت کا ممتاز کرنا ضرور نہیں ہے کہ یہ میں حدث کا کر رہا ہوں تیمم میں جنابت کر رہا ہوں، بلکہ دونوں کا تیمم ایک ساتھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر جنوب نے تیمم کیا تو جنوب تیمم کر رہا ہے اس سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے، اس کا مطلب اس نے پاک ہونے کا بھی ارادہ کر لیا اور وضو کا بھی ارادہ کر لیا، تو اس کا مطلب حدث اور جنابت دونوں کا تیمم کیا تو یہ جائز ہے۔ امام خصاف کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر حدث کا ہو یا جنابت کا ہو دونوں ایک صفت پر ہو رہے، جیسے کہ فرض نمازیں سب ایک طرح کی ہیں، جیسے فجر ظہر عصر، تو بتانا یہاں پر نیت سے ممتاز کرنا ضرور ہوتا ہے یا سے یہاں پر ہوگا، تو امام خصاف کہتے ہیں لکھو نہیں، کیونکہ تیمم جو ہے دونوں کا ایک صفت پر واقع ہوتا ہے تو نیت سے ممتاز کرنا پڑے گا، جیسے فرض نمازیں ایک سی ہوتی ہیں تو ممتاز کرنا پڑتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا یہ امام خصاف کی بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم کی جو حاجت ہوتی ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب طہارت پائی جائے تو جائز ہے کہ اس سے جو چاہے یعنی نمازیں ادا کر لے کچھ بھی ادا کر لے، تو اب طہارت یہ شرط ہے، تو شرطوں کے وجود کی رعایت کی جاتی ہے کہ شرطیں پالی جائیں، تو جب شرطیں پالی جائیں تو نیت سے ممتاز کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شرطوں کا حصول کافی ہوتا ہے اور یہ عبادت غیر مقصودہ ہیں، اس لیے نیت سے ممتاز کرنا ضرور نہیں ہے۔ ہاں تیمم میں نیت کرنا ضرور پڑے گی اصل تیمم کی،
لیکن نیت کرنا ممتاز کرنے کی تو یہ ضرور نہیں، یعنی تعین کی نیت ضرور نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر عصر کے لیے تیمم کیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عصر کے علاوہ یعنی ظہر کی نماز پڑھ لے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر تیمم کے میں نیت سے ممتاز کرنے کی یعنی تعین کی نیت ضروری نہیں ہے۔ تو بتا رہے اس بحث میں ایک ضابطہ بن گیا۔ ایک ضابطہ کیا ہے کہ جو مختلف الجنس ہے تو مختلف الجنس میں ممتاز کرنے کے لیے تعین کی نیت ضروری ہوگی اور متحد الجنس میں تعین ضروری نہیں ہے۔ وہی بتا رہے اور کر لی تو لغو ہو جائے گی۔ تو متحد الجنس میں تعین کی نیت لغو ہے کیونکہ فائدہ نہیں ہے کچھ، اور جہاں فائدہ نہ ہو وہاں تعین کی نیت کو صرف کرنا یعنی تصرف کرنا جبکہ اپنے محل کے موافق نہ ہو لغو ہو جاتا ہے۔ بتا رہے اس کا مطلب یہ ہے مختلف الجنس پہچانا جائے گا مختلف سبب سے، یعنی اگر سبب مختلف ہے تو ہر نماز کا سبب الگ الگ ہے، ظہر کا الگ عصر کا الگ، تو اس کا مطلب تمام نمازیں مختلف الجنس ہیں۔ تو میں بتا رہے والصلاۃ کلھا تمام کے تمام نمازیں مختلف الجنس کی قبیل سے ہیں، یعنی 2 دن کی 2 ظہر 2 دن کی 2 عصر برخلاف ایک رمضان کے دن تمام، کیونکہ تمام کی علت اور تمام کو جمع کرنے والا بس مہینے کا پانا ہے، تو شہود شہر یہ تمام کا ایک سبب ہے، تو اس لیے رمضان کے تمام دن یہ متحد الجنس کی قبیل سے ہیں۔ اب اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے کہ اگر کسی کے ذمے جو ہے کسی متعین دن کی قضا ہو تو متعین دن کی قضا ہے اس کے ذمے، یعنی مان لو یعنی 1 دن کی قضا ہے اس کے ذمے، تو اب فصامہ ہو 1 دن کے روزے کی قضا ہے، اب اس نے اس روزے کو رکھ لیا دوسرے دن کی نیت سے رکھ لیا، تو یہ تو متحد الجنس ہے، یا تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کر لی تو لغو ہے۔ ایسے 2 دن کے روزے کی قضا کسی کے ذمہ ہو یا زیادہ کی، اب وہ 2 دن یا زیادہ دن کے روزے کی قضا کی طرف سے اتنے دن کے روزے رکھ لے بس، اور تعین نہ کرے تو یہ جائز ہے، برخلاف اس کے کہ اگر 2 رمضان کے ہوں، بتائیں برخلاف اس کے کہ جب 2 رمضان کے روزے کی نیت کرے تو اب 2 رمضان کے تو مختلف الجنس ہیں، کیونکہ یہاں جائز نہیں ہے اختلاف سبب کی وجہ سے، کیونکہ سبب مختلف ہو گیا، تو اب یہ 2 رمضان کے جو ہے مختلف الجنس سے ہو گئے، تو اب تعین کرنا پڑے گی کہ میں اس رمضان کا رکھ رہا ہوں۔ جیسے کہ جب 2 ظہر کی نیت کرے یا ظہر کی نیت کر لے عصر کے بدلے، یعنی عصر کی نیت کرنا تھی لیکن ظہر کی نیت کر لی، تو عصر کی جگہ پر ظہر کی نیت کر لی، یا ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت کر لی، حالانکہ اس کے ذمے یعنی یوم الخمیس یعنی جمعرات کے ظہر کی قضا تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو ہے یہ مختلف الجنس میں اگر تعین میں غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہاں پر یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ بتائیں اسی پر کفاروں کی ادائیگی ہے، یعنی اسی پر کفاروں کی ادائیگی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفارے اگر مختلف الجنس ہیں تو تعین ضروری ہے، اور متحد الجنس ہیں تو اب تعین ضرور نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں کفاروں کی ادائیگی میں تعین کی ضرورت نہیں ہوگی، متحد الجنس میں اگر جو ہے متعین کر دیا تو اب جو ہے لغا تو تعین لغو ہے۔ وفی الاجناس، اور اگر کفارے مختلف الجنس میں ہوں، بتا رہے مختلف الجنس میں تو لابد من، پھر تعین کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے زہار میں اس کی تحقیق کر دی اپنی کتاب شرح گنج میں۔ اب بتا رہے زکوٰۃ میں، تو اب زکوٰۃ میں علماء نے فرمایا کہ کسی کے پاس 2 درہم ہے، مان لو 200 درہم کا ایک نصاب ہے اور 200 درہم کا دوسرا نصاب ہے، اور 1 درہم میں 200 میں سے 5 درہم جو زکوٰۃ ہوگی وہ پہلے دے دی گئی سال آنے سے پہلے، تو سال ہولانے ہول سے پہلے زکوٰۃ دے دی گئی، اب وہ نصاب ہلاک ہو گیا تو دوسرا جو متحد الجنس ہے یعنی 200 درہم کا ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی، تو پتہ چلا متحد الجنس میں تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک نصاب ہلاک ہو گئے تو دوسرے کی طرف سے خود بخود وہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ متحد الجنس ہے۔ تو وہ بتا رہے اگر لو اجلا 500 سود عن 100 درہم سود، تو سود معنی بھی وہ درہم ہے، یعنی 200 درہم کی طرف سے 5 درہم پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی، اور وہ سود یعنی نصاب درہم کا نصاب ہلاک ہو گیا ہولانے ہول سے پہلے، اس کے پاس دوسرا نصاب ہے 200 درہم کا، تو اب پیشگی زکوٰۃ جو دے دی گئی ہے یہ باقی کی طرف سے ہو جائے گی، کیونکہ متحد الجنس ہے، اور متحد الجنس میں تعین ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اب بتا رہے فتح القدیر کے کتاب الصوم میں ہے کہ اگر کسی کے ذمے 2 دن یعنی 1 رمضان کے 2 دن کی قضا ہے تو اس کا مطلب متحد الجنس کی بات ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان ینوی اول یومن، کہ وہ پہلے دن کی نیت کرے کہ میں پہلے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، بہتر ہے، اور یعنی پہلے دن کی نیت کر رہا ہوں کہ اس رمضان کے جس دن کی قضا اس پر واجب ہے اس پہلے دن کی نیت کرے، یہ بہتر ہے۔ وَإِن لَمْ يُعَيِّن، اور جب متحد الجنس ہونے کی وجہ سے اگر اس نے تعین نہ بھی کی تب بھی جائز ہے۔ بتا رہے ایسے اگر 2 رمضان کے روزے ہوں تو 2 رمضان کے اگر 2 روزے ہوں تب بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ بہتر ہے تعین کر لے نہ کرے تو جائز ہے۔ تو بتا رہے مختار مذہب پر تو بتا رہے کہ یہ تو پھر گزشتہ کے خلاف ہے، گزشتہ میں بتایا 2 رمضان کے تو مختلف الجنس کے ہوں گے اور تعین ضروری ہے، تو بتا رہے یہ گزشتہ کے خلاف ہے، گزشتہ میں جو ہے نا اسی پر فتویٰ ہے۔
بتا رہے ہیں کیونکہ فتح القدر کی بات ہے، یہاں تک کہ اگر قضا کی نیت کی لا غیر صرف قضا کی بھی نیت کر لی تو جائز ہے۔ ولو وجبت علیہ کفارۃ فطر، بتا رہے ہیں اور اگر کسی کے ذمہ یعنی اس پر واجب ہو فطر کا کفارہ، فطر کا مطلب روزہ رکھا تھا اور افطار کر لیا تو کھا لیا یا پی لیا، تو افطار کا جو کفارہ اس پر واجب ہے، تو اس کا مطلب اگر اس نے جان بوجھ کر قصدن اس کو توڑ دیا روزے کو، تو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس روزے کی تو قضا کریں اور 60 روزے اور کفارے کے طور پر رکھیں، تو اس کا مطلب وہ 61 دن کے روزے رکھے، فصام 61 یوما، تو اس نے 61 دن کے روزے رکھے اور سب میں قضا اور کفارے کی نیت کر لی، تو 61 دن کے روزے رکھے قضا اور کفارے کی طرف سے، ولم یعین، اور اس نے تعین نہ کی، تو اب جو ہے یعنی ولم یعین یوم القضاء، تو قضا کے دن کی اس نے تعین نہ کی تو جائز ہے، مطلب حالانکہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قضا اور کفارہ یہ مختلف الجنس ہے، تو مختلف الجنس میں تعین کا ہونا ضروری ہے، اس نے تعین نہیں کی تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تعین ہو گئی، یعنی اس کے اندر تعین ہو گئی، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چل رہی ہے کیسے، کہ اس نے ہر دن میں قضا کفارہ دونوں کی نیت کی ہے، پہلے دن سے 61ویں دن تک، تو دونوں کی نیت کی ہے، تو اب یہ دیکھو اس نے 60 دنوں میں جو قضا کی نیت کی ہے وہ 60 دن میں قضا کی نیت باطل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ 60 دن تو کفارے کے، تو وہ کفارے کی طرف سے ہو جائے گا، متعین ہو گیا، اور بتا رہے ایک دن میں جو کفارے کی نیت کر لی ہے نے، تو ایک دن میں کفارے کی نیت باطل ہو جائے گی، تو وہ ایک دن قضا کے لیے متعین ہو جائے گا، تو یہ تعین ہو گئی تو یہ جائز ہے۔ خانیہ میں یہ ہے کہ لو اجل الزکوٰۃ، وہی بات ہے کہ مختلف الجنس میں جو ہے زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگی، تو یہاں مختلف الجنس کا مسئلہ یعنی دو مال میں سے ایک کی پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی، یعنی دو نصاب میں سے ایک کی طرف سے زکوٰۃ کی پیشگی دے دی گئی، فاستحق یعنی فاستحق ما اجل عنہ قبل الحول، تو بتا رہے ہیں یعنی جس کی پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی اس میں کوئی مستحق نکل آیا سال گزرنے سے پہلے، تو اب بتا رہے ہیں جس کی پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی ہے تو وہ دوسرے نصاب کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کا مطلب اس کے بعد دو نصاب ہے، ایک کی پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی ہے اور اس میں کوئی مستحق نکل آیا، تو بتا رہے مستحق نکل آنا چاہے ہولانے اس سے پہلے ہو وقضا، اور ایسے اگر ہولانے ہول کے بعد ہو، تو بتا رہے کیسے ہی نکلے دوسرا نصاب جو ہے، تو دوسرا نصاب اگر مختلف الجنس ہے تو اس کی طرف سے پیشگی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یعنی استحقاق میں مستحق نکلنے کی صورت میں اس نے اجل اما، تو اس کی پیشگی زکوٰۃ دے دی ہے کہ جو اس کی ملکیت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات جب دوسرا مستحق نکل آیا تو اس کی ملکیت نہیں ہوئی، تو جو اس کی ملکیت نہیں ہے اس کی طرف سے پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی، تو اب پیشگی زکوٰۃ دینا یا باطل ہے، تو اب وہی صورت ہے یہاں پر، اور دوسرا نصاب اگر متحد الجنس ہے، مطلب دونوں درہم ہے یا دونوں مسقال ہیں، تو دوسرا درہم بھی اگر مسقال کا ہے تو اس کی طرف سے پیشگی ہو جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر مان لو یعنی حاملہ اونٹنیاں ہیں، تو حاملہ اونٹنیوں میں سے یعنی 5 حاملہ اونٹنی ہے، تو لو کان لہو، اگر کسی کے 5 حاملہ اونٹنی ہے تو 5 میں ایک بکری ہوگی، اور ان اونٹنیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کی طرف سے ایک بکری ادا کر دی، فعجل شاتین عنہا، تو اب 5 اونٹنیوں کی طرف سے تو ایک بکری، اور ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کی طرف سے ایک بکری، تو 2 بکری پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی، پھر سال گزرنے سے پہلے 5 بچے جن دیے، تو اب اس کو کافی ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ کافی ہو جائے گی اس کی طرف سے جو انہیں پیشگی زکوٰۃ دے دی ہے، تو پیشگی زکوٰۃ اس سے اس کو کافی ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے اونٹنیوں کی طرف سے ایک بکری دے دی اور آئندہ سال جو ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا تو ان کی طرف سے ایک دے دی گئی، تو بتانا جو ابھی موجود ہی نہیں ہے آئندہ سال ہوگا نا، تو اب اس کی طرف سے پیشگی زکوٰۃ نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ عُجِّلَ عَمَّا تحمل فی السنۃ الثانیہ، اور اگر ان بچوں کی جانب سے پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی ایک بکری کہ جن سے یہ اگلے سال حامل ہوں گے، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو پیٹ میں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ کم سے کم موجود تو ہے پیٹ میں اوپر منزل میں، بتا رہے یہ سب باتیں فرائض میں ہیں، اور بتا رہے واجبات تو یہ تمام باتیں فرائض میں ہیں۔ اب آ جاؤ واجبات کی طرف، یعنی تعین کی نیت کہاں فرائض میں ہوگی کہاں نہیں ہوگی وہ بتا دیا، اب واجبات میں کہاں، تو بتا رہے واجبات کی مثال جیسا کہ منظور ہے جس میں نظر مان لی گئی ہے وہ واجب ہے، اور جیسا کہ وطر ہے امام اعظم کے قول پر امام اعظم وطر کو واجب کہتے ہیں، اور عید کی نماز ہے صحیح قول پر، اور طواف کی 2 رکعتیں واجب بتا رہے، اور وطر کی، تو بتا رہے یہ تمام جو ہے اس میں تعین کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن منظور جو ہے منظور میں تعین کرنا پڑے گا، وہ تمام مسئلہ آ گیا ہے، بتا رہا وطر میں یہ نیت کرے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہ کرے کہ میں واجب وطر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، امام اعظم امام اعظم واجب کہتے ہیں، صاحبین اسے سنت کہتے ہیں، تو بتا رہے نہیں ہم تو امام اعظم کے جب معتقد ہیں تو ہم تو واجب وطر ہی کہیں گے، حاشیے میں دے رہے ہیں۔ اب بتا رہے نماز جنازہ میں کیا نیت کرے، تو نماز یہ نیت کرے کہ نماز اللہ کے لیے، دعا مسجد کے لیے، اور سجدہ تلاوت میں تعین کی نیت اس پر لازم نہیں ہے، یعنی لأی تلاوت کہ جس تلاوت کے لیے سجدہ کرے، کہ اگر قرآن میں 14 سجدے ہیں صرف 14 سجدے کر لے، اور یہ نہ کہے کہ میں اس آیت سجدہ کا یہ سجدہ، اس آیت سجدہ کا تو یہ تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ سب کے ایسے ہی سجدے کر لے بغیر تعین۔ اب بتا رہے نوافل،
تو اب یہاں پر تعین ضرور نہیں ہے، ہمارے صحاب کا اتفاق ہے مطلق نیت سے صحیح ہے۔ ایسی سنت مؤکدہ، سنت رواتب، تو بتا رہے ہیں اس کے سنت مؤکدہ کے تعین کے شرط ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہاں تعین شرط نہیں ہے، اور یہ نفل کی نیت سے بھی صحیح ہوتے ہیں، مطلق نیت سے بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اب اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھی اس گمان پر، یعنی تفریع یہ ہوگی کہ سنت مؤکدہ میں تعین ضروری نہیں ہے، تو اب سنت مؤکدہ وہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، نفل کی نیت سے بھی۔ تو اگر کسی نے تہجد سمجھتے ہوئے رات میں نماز پڑھی، حالانکہ طلوع فجر ہو چکا تھا، تو وہ فجر کی 2 سنت مؤکدہ بن جائیں گی، کائے کی نیت سے، کیونکہ تہجد نفل ہے تو نفل کی نیت سے فجر کی 2 سنت مؤکدہ بن جائیں گی۔ لیکن ہاں، 1 رکعت طلوع فجر سے پہلے ایک بعد میں ہے تب نہیں بنیں گی، کیونکہ سنت مؤکدہ وہ وقت میں ہی ہوں گی، یعنی فجر کے وقت میں، اور یہاں 1 رکعت پہلے پائی گئی۔ تو بتا رہے ہیں اگر 2 رکعت نماز پڑھی علی ظن انہا، اس گمان پر کہ یہ تہجد ہے اور رات باقی ہے، تو رات باقی سمجھتے ہوئے، اور ظاہر یہ ہوا کہ انہا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنا طلوع فجر کے بعد ہے، تو وہ صحیح قول کے مطابق فجر کی 2 سنتیں ہو جائیں گی، اور فجر کی 2 سنتیں ہوں گے نفل کی نیت سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب فجر کی 2 سنتیں ہو گئیں، اب اس کے بعد اگر 2 سنتیں پڑھے گا تو وہ نفل کہلائیں گی، اور نفل پڑھنا اس وقت میں فرض سے پہلے تو مکروہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھے، ورنہ تو مکروہ ہوگا نفل پڑھنا۔ اب بتا رہے جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ اگر 1 رکعت طلوع فجر سے پہلے پڑھ لی اور دوسری طلوع فجر کے بعد پھر دونوں سنت مؤکدہ بن جائیں گی، وہ بتا رہے یہ بعید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت مؤکدہ تبھی تو بنیں گی جبکہ فجر کے وقت میں تو ہو، 1 رکعت پہلے پالی گئی، اس لیے کہ سنت کو شروع کرنا ضروری ہے وقت میں، ولم یوجد، یہاں وقت میں شروع کرنا نہیں پائے گا۔ اب بتا رہے اگر معاملہ یہ ہے کہ 4 رکعت کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور 5ویں میں قاعدہ کرنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو 14ویں قاعدہ کرنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حکم تو یہ ہے جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، لیکن اس نے 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب جو ہے 6ٹھی ملا لے اور آخر کی 2 نفل بن جائیں گی، تو آخر کی 2 نفل بن جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے 4تھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ ہی نہیں کیا تھا تب 6 کی 6 نفل بن جائیں گی۔ تو خیر اگر قاعدہ اخیرہ کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے تب آخر کی 2 نفل بنیں گی، تو انہی 2 نفل میں جو ہے یہاں پر گفتگو ہے کہ یہ جو آخر کی 2 نفل بن جا رہی ہیں یہ ظہر کی فرض کے بعد جو 2 سنت مؤکدہ ہیں، یہاں پر 2 سنت مؤکدہ کیوں نہیں بن رہی؟ اوپر تو بن جا رہی تھی کہ 2 سنت مؤکدہ، بتا رہے ہیں اوپر جو 2 سنت مؤکدہ ہے وہ 2 سنت مؤکدہ جو نفل کی نیت سے پڑھی ہے، تہجد کی نیت سے، اس کی تکبیر تحریمہ سے شروع کی گئی ہیں الگ سے، اور یہاں پر جو 2 نفل یا آخر کے بن جا رہی ہیں ان دونوں کو تکبیر تحریمہ سے شروع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تو جڑی ہوئی ہیں، تو یہ نہیں بنیں گے 2 سنت مؤکدہ۔ وہی بتا رہے ہیں اگر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا ظہر میں بھول کر قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد، تو بتا رہے ہیں اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا، یہ یہاں پر پوشیدہ 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 6ٹھی کو ملائے اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، اور یہ 2 رکعت جو نفل بن رہی ہیں ظہر کی سنت مؤکدہ نہیں بنیں گی صحیح مذہب پر۔ کیوں؟ تو بتا رہے ہیں اب جب 2 سنت مؤکدہ یہ نہیں بنیں گی تو اب تم یہ کہو کہ اس کا مطلب سنت مؤکدہ میں تعین شرط ہو گئی، بتا رہے نہیں، تعین کے شرط ہونے کا الزام مت لگاؤ، تعین کے شرط ہونے پر یہ دلالت نہیں کرتی یہ بات، اس لیے کہ یہاں کافی نہ ہونا، یعنی ان 2 نفل کا سنت مؤکدہ کے لیے کافی نہ ہونا، وہ اس لیے ہے کہ سنت مؤکدہ یہاں ابتدائی تکبیر تحریمہ سے ہی شروع کی جاتی ہے، تو سنت مؤکدہ ابتدائی تکبیر تحریمہ سے ہی شروع کی جاتی ہے، اور وہ یہاں نہیں پایا گیا۔ اوپر جو ہے سنت مؤکدہ ابتدائی تکبیر تحریمہ سے شروع کی گئی ہے، اگرچہ تہجد کی نیت تھی۔ اب بتائیں تراویح میں تعین صحیح ہے کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، کیا تراویح مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گی، تعین ضروری ہے؟ تو اب قاضی خان نے تعین کا شرط ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، تو اس نے یہ بھی وہی معاملہ ہے، تو اس دیگر سنت مؤکدہ کی طرح یہاں بھی مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گی، تو معتمد جو ہے وہ قاضی خان کے خلاف ہے۔ اب بتا رہے وتفرع ایضاً، سنت مؤکدہ کے لیے تعین شرط ہے یا نہیں ہے، اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے۔ دوسرا کہ اگر کسی نے جمعے کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہ ظہر کی بھی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس نے ایسی جگہ میں جمعے کی نماز پڑھی ہے کہ اسے شک ہے پتہ نہ، یعنی قصبے میں پڑھ لی ہے، وہ گاؤں بھی ہے یا شہر بھی لگتا ہے، تو یہ شک ہے کہ پتہ نہ جمعہ ہوا یا نہیں، تو اس نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ جمعہ میرا صحیح ہو گیا تھا، تو اب یہ ظہر جو 4 اس نے پڑھی ہے یہ جمعے کے بعد کی 4 سنتیں بنیں گی یا نہیں بنیں گی، اس میں اختلاف ہے، تو کیا یہاں بن جانا چاہیے؟ وہی بتا رہے ہیں اگر جمعے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی ایسی جگہ میں کہ جہاں جمعے کے صحیح ہونے میں شک ہے، یہ نیت کرتے ہوئے اب
جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، یعنی جمعہ پڑھ چکا ہے، اب جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں آخری ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے ذمہ ہے، یا میں وہ پہلی نماز پڑھ رہا ہوں جس کے وقت کو میں نے پا لیا ہے اور ادا نہیں کیا، مطلب جو ابھی فرض ہوئی ہے اسے پڑھ رہا ہوں میں، پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ جمعہ صحیح تھا، تو اب صحیح معتمد مذہب پر جو ہے یہ ظہر کی جو پڑھی ہیں اس نے، یہ جمعے کی بعد کی 4 سنت مؤکدہ کے قائم مقام ہو جائے گی، جبکہ اس کے اوپر فوت شدہ ظہر نہ ہو۔ ہاں اگر فوت شدہ اس کے اوپر ظہر ہے تو وہ قضائی ہو جائے گی، اور دوسرے قول پر لا، یعنی جمعے کی 4 سنت مؤکدہ کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ تو 2 قول ہو گئے فتح القدیر میں، یہ اب بتا رہے ہیں 2 قول ہو گئے، تو ان 2 قول کو سمجھنے کے لیے یہ بھی متفرع ہے ایک دوسری اصل پر، تو وہ اصل سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کا وصف جب باطل ہو جائے تو اصل باطل ہوگی یا نہیں، تو شیخین کے نزدیک اصل باطل نہیں ہوگی، امام محمد کے اختلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب وصف باطل ہو جائے تو اصل بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں جمعے کے بعد، تو وہ ظہر کی 4 رکعتیں اگر سنت مؤکدہ انہیں بناؤ گے تو وصف باطل ہو رہا ہے، کیونکہ فرض یہ سنت بن رہا ہے تو وصف باطل ہو رہا ہے، تو اب شیخین کے نزدیک وصف باطل ہو رہا ہے تو اصل نماز باطل نہیں ہوگی، وہ سنت مؤکدہ بن جائیں گے۔ امام محمد کے نزدیک وصف باطل ہو گیا، یعنی فرضیت جب باطل ہو گئی تو اس کا مطلب چاروں کی 4 رکعتیں باطل ہو گئیں، تو مناسب ہے کہ اس میں کہا جائے کہ سنت مؤکدہ ہو جائیں گے شیخین کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک نہیں۔ لیکن خیال رہے تمام جگہوں میں امام محمد کے مذہب نہیں ہے، لیکن وہیں پر مذہب ہے جہاں نماز پوری ہو چکی ہو۔ اب بتانے مناسب یہ ہے کہ سنت روزوں کو لاحق کیا جائے سنت نمازوں کے ساتھ، جیسے سنت نمازیں وہ مطلق نیت سے صحیح ہو، یعنی تعین شرط نہیں ہے، ایسی روزوں میں تعین شرط نہیں ہے، اور میں نے اس کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس پر تنبیہ کی ہو۔